نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. الحمدللہ ہم رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. اس لیے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں مسلمانوں کے دلوں میں ہی ایمان اور اسلام کی وہ اہمیت باقی نہیں رہی جو ہونی چاہیے. خود مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو اسلام کے بارے میں اس کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں. تعجب ہوتا ہے، ایک ایسا دین جو دین اللہ رب العزت نے اول البشر اور ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے چلایا ہے، کہ آدم علیہ السلام اسی دین کو لے کر آئے، مگر اور اسی دین کو لے کر تقریباً 1,24,000 انبیاء ہے. جیسا کہ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ کتنے انبیاء آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کو ختم کیا گیا اور آیت نازل کی گئی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مگر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، کہ اسلام نے مکہ مکرمہ کی وادیوں میں اس کی پہلی آواز گونجی تو وہاں کے لوگوں نے اسے اجنبیت کی نگاہ سے دیکھا، ایک ایسی نگاہ سے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ وہ کفر اور شرک کی وادی میں بھٹک رہے تھے. تو ایک اللہ کی وحدانیت کی آواز ان کو سمجھ میں نہیں آئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت پر آخری دور میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ اسلام کو اجنبی نگاہ سے لوگ دیکھیں گے، اچنبی نگاہ سے دیکھیں گے. آج دیکھ رہے ہیں کہ غیر تو غیر خود ہمارے بھی اسلام کو ایک اچنبی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لدین الاسلام، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نعمتیں، اپنی نعمتیں ہر ایک کو عطا فرماتے ہیں. اگر اللہ چاہتا ہے تو مال و دولت کہ اللہ کی نعمت عام ہے، فرما بردار کو بھی دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے. حسن و جمال کی نعمت فرما بردار کو بھی دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے. مگر ایمان اللہ انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ ہم سے راضی ہے. مگر اس ایمان کو موت تک لے جانا وہ اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فتنے ایسی شدت اور ایسی کثرت کے ساتھ ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک آدمی ابھی مسلمان تھا صبح میں اور شام ہونے تک کافر بن جائے گا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن تھا اور صبح ہونے تک کے کافر بن جائے گا. یعنی ایسے فتنے ہوں گے کہ ان فتنوں میں وہ ایسے کنفیوژن کا شکار ہوگا کہ چونکہ اس نے اپنے دین کو نہیں سیکھا ہوگا. میں بخاری شریف کی حدیث جب گزشتہ سال پڑھانے کے لیے آئی میرے پاس کتاب الفتن میں،
تو جب یہ روایت آئی تو میں سوچنے لگا کہ اگر آدمی صبح مومن ہے اور شام کو کافر ہو جائے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، اٹریکشن ہو رہا ہے، کسی کی بات سن کر متاثر ہو گیا، لیکن حدیث میں حضور نے فرمایا کہ آدمی بستر پر لیٹا ہوا ہے اور لیٹے لیٹے صبح ہونے تک کافر بن جائے گا۔ تو میں اس پر سوچنے لگا کہ اللہ یہ کیا چیز ہے، بستر پر لیٹے لیٹے انسان کیسے کافر بن جائے گا؟ لیکن جب یہ موبائل کے اوپر غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ انسان بستر پر لیٹے لیٹے اپنے موبائل میں ایسی چیزیں دیکھے گا جو اسے اپنے دین کے بارے میں کنفیوژن کا شکار کر دے گی، اور وہیں اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے وہ کفر اور شرک کی وادی میں بھٹک جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لہذا اس بنا پر ایسے زمانے میں مسلمان کا کام اور مسلمان کا فریضہ کیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو موت تک حفاظت کے ساتھ کیسے لے جائے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی کثرت کا ذکر کیا، کیسے فتنے ہوں گے ایسے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے کیسے نکلیں گے؟ ہمارے شراح حدیث نے بڑا اچھا نقطہ یہاں پر لکھا ہے، کہا کہ ایک ہے صحابہ کا سوال، اور اگر اللہ کے رسول یہی بات ہم جیسوں کے درمیان کہتے تو ہم لوگ کیا سوال کرتے کہ وہ فتنے کیسے ہوں گے، کہاں پر ہوں گے، کیا ہوں گے؟ لیکن صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا، صحابہ نے کیا سوال کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، کہ اگر ایسے فتنے ہوں گے تو ان فتنوں سے مومن کیسے نکلے گا اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے، فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر من بعدکم، تم سے پہلی بھی ساری خبریں اس میں ہیں، تمہارے بعد بھی ساری خبریں اس میں ہیں، اس میں ہر چیز اللہ رب العزت نے تبیانا لکل شیء۔ تو قرآن کریم فتنوں کے زمانے میں یہ اپنے ایمان کو بچانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سیر اعلام النبلاء میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت صحابہ کتنی فکر کرتے تھے قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کنت جالسا عند عمر، کہ میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی داخل ہوا اور وہ آ کر کہنے لگا کہ فلاں آدمی اتنے دن میں قرآن ختم کرتا ہے، فلاں آدمی 3 دن میں، فلاں آدمی 5 دن میں، فلاں آدمی 4 دن میں، فلاں آدمی 2 دن میں، فلاں آدمی 1 دن میں ختم کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، ناراض ہوئے اور ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ بھائی قرآن اتنے فاسٹ اور اتنی تیزی کے ساتھ قرآن کو ختم کرو گے تو سمجھو گے کیسے؟ اور اگر تم قرآن کو نہیں سمجھو گے تو نہ سمجھنے کی وجہ سے تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ بن عباس ماذا قلت، کیا کہہ دیا تم نے؟ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد مجھے حضرت عبداللہ بن عمر نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بلایا اور کہا کہ ابن عباس تم نے بالکل صحیح کہا، میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ یہ امت اگر قرآن کو صرف اس کے الفاظ کو پڑھے گی، اس کو سمجھے گی نہیں اور صرف اس کے الفاظ پڑھتی رہے گی تو یہ اختلاف کا شکار ہوگی، یہ فتنوں کا شکار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے اس کے نیچے نوٹ لکھا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خدشہ اور ان کو جو یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا، کہا کچھ ہی سالوں کے بعد پتہ چلا کہ خوارج جو ہے وہ قرآن پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، نصف ساق تک پائجامہ پہنتے تھے، نمازیں اتنی پڑھتے تھے کہ ان کی پیشانیوں کے اوپر نماز کے نشان ہوتے تھے، خوب قرآن روزانہ ایک ایک قرآن پورا کرتے تھے، مگر وہی خوارج حضرات صحابہ کے قتل کرنے کے اوپر اتر آئے۔ کہا لا یجاوز حناجرہم، کہا قرآن تو پڑھا مگر صرف پڑھ لیا، وہ اترا نہیں دل میں، وہ دماغ پر چڑھا نہیں، وہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا نہ سمجھنا یہ فتنوں کی کثرت، فتنوں کی شدت اور دین کو صحیح نہ سمجھنے کی طرف لے جاتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم قرآن کو نہیں پکڑتے ہیں تو کہیں منکرین حدیث کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے نوجوانوں کو اپنا یعنی لقمہ تر بنا لیتے ہیں، کہیں کیسے کیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں، کوئی صحابہ کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے تو کوئی قرآن کریم کے اندر میں اپنی منمانی تفسیر کر رہا ہے، اور
تو یہ ساری چیزیں اس لیے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ قرآن کریم سے کیا ہو چکا ہے، دور ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام دار قطنی نے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا حفظ ہمارے لیے مشکل کیا، مگر اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائی اور اس پر عمل ہمارے لیے آسان کر دیا۔ مگر امت کا ایک طبقہ ایسا آئے گا جس کے لیے قرآن کا حفظ آسان ہوگا مگر قرآن پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، بہت حافظ ہیں ہمارے معاشرے میں مگر قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہے قرآن کی تذکیر اور ایک ہے تدبر اور تفسیر، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن کریم نے اپنے بارے میں دعویٰ کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو کہا اس کو تذکیر کہا جاتا ہے، اور ایک ہے تدبر اور تفسیر۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ تذکیر کے لیے یعنی صرف اپنے عمل کرنے کے سمجھنے کے لیے آپ کو 14 اور 15 اور 20 علوم میں مہارت حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ قرآن کریم کی آیات محکمات کو آسانی سے سمجھ لے وے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ 115 الفاظ ہے، 15-16 الفاظ ہے، اس کو سمجھنے سے آپ 62% قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر ہمارا قرآن پڑھنا اور طوطے کا بولنا دونوں برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں مگر ایک لفظ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ایک لفظ بھی نہیں۔ آج بہت بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے صراط مستقیم کے نام سے انگریزی میں ایک کتاب میری نظر سے گزری، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ یہ دین کا خلاصہ ہے، مگر قرآن کریم کی اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھایا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود امت اس کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ اور اس نے کیا کیا، اس شخص نے، ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی جب میں نے قرآن کو غور سے پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس زمانے کے جتنی بھی تھیوریز ہے، بڑی بڑی تھیوریز ہے، کہا وہ صرف سورہ فاتحہ سے کنڈم ہو جاتی ہے، اس کی تردید صرف سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے مستقل ایک کتاب ہے انگریزی میں، اس کا اردو میں بھی ترجمہ کروایا ہم نے، لیکن چونکہ مجھے اطمینان نہیں ہوا تو میں اس پر نظر ثانی کر رہا ہوں ابھی۔ تو انہوں نے کہا جیسے الحمدللہ آپ پڑھو، کہا جیسی الحمدللہ پڑھو گے آپ کہو گے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، کہا ختم ہو گئی بات۔ آپ نے الحمدللہ کو سمجھ کر پڑھا تو الحاد اور ایتھیزم کا بت آپ کے ذہن اور آپ کے دل سے ٹوٹ جانا چاہیے۔ کہا رب العالمین آپ پڑھو، کہا رب العالمین کے پڑھتے ہی آپ کے ذہن و دماغ سے مادیت اور میٹلزم کا بھوت ختم ہو جانا چاہیے۔ کہا الرحمن الرحیم آپ پڑھو تو دیزم آپ کے دماغ سے ختم ہو جانا چاہیے۔ دیزم جس میں ایسا کہا جاتا ہے کہ خالق تو ہے مگر وہ علیاذ باللہ عرش پر ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ دنیا کے اندر میں سب کچھ لا آف نیچر کے مطابق چل رہا ہے، اس کو دیزم کہتے ہیں۔ کہا آپ الرحمن الرحیم پڑھو تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہا آپ مالک یوم الدین پڑھو تو سیکولرزم کا بت آپ کے دماغ سے ٹوٹ جانا چاہیے۔ آپ ایاک نعبد پڑھو تو شرک ختم ہو جانا چاہیے، شرک کی ساری شکلیں ختم ہو جانی چاہیے۔ آپ ایاک نستعین پڑھو تو آپ کے دماغ سے نیچریت اور سائنٹزم کا جو بت ہے وہ ٹوٹ جانا چاہیے، بت ٹوٹ جانا چاہیے۔ آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھو تو آپ کے دماغ سے نظریہ اضافیت، جس کو آئنسٹائن نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کے بعد دنیا یہ سوچنے لگی کہ بھئی سچ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہو، یہ بھی سچ ہو سکتا ہے، وہ بھی سچ ہو سکتا ہے۔ اور بہت سارے تفسیر کرنے والے نے ایسی بھی تفسیر کی کہ بھئی یہود بھی اگر اللہ کو ایک مان رہے ہیں تو وہ بھی مومن ہیں، جبکہ وہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ جیسے ہی اہدنا الصراط المستقیم پڑھو تو اضافیت کا یہ بت ختم ہو جاتا ہے، اور آپ پڑھو صراط الذین انعمت علیہم تو آپ ترقی پسندی، پروگریسزم کا بت جو ہے کہ بھئی ترقی کے لیے کچھ بھی کرو، کہا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، مسلمان کے لیے ترقی کا راستہ صرف وہی راستہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ غیر المغضوب علیہم آپ پڑھو تو لبرلزم کا بت ٹوٹ جانا چاہیے،
اور ولضالین آپ پڑھو تو پوسٹ ماڈرنزم اور مابعد جدیدیت کا بت ٹوٹ جانا چاہیے. کہا آپ سورہ فاتحہ پڑھو تو یہ سارے عصر حاضر کے جتنے بت ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھے ہوئے ٹوٹ جانا چاہیے. مگر یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے. مگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے امت تیار نہیں. تو اس کے الفاظ کو پڑھنا، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، تو بہت چھوٹا تھا، جب شاید پہلی یا دوسری مرتبہ میرا جانا ہوا 92 یا 93 میں. تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ کوئی پیچھے بیٹھ کر سن رہا ہے. میں پڑھ رہا تھا قرآن. جب میں پڑھ کر فارغ ہوا تو ایک 2-3 بوڑھے میاں پیچھے سن رہے تھے. تو میں کھڑا ہو کر پانی لینے کی اجازت، انہوں نے مجھے بٹھا دیا، کہا کہ ہم آپ کو پانی پلائیں. میں نے کہا نہیں، آپ بڑی عمر کے ہیں. عربی میں نے ان سے بات کی، وہ عربی میں بات کر رہے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے پوچھا آپ کہاں سے؟ میں نے کہا ہندوستان سے. کہا قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو. تو میں نے کہا الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں محنت ہوتی ہے قرآن کے پڑھانے کے اوپر، مدارس، مکاتب. تو پھر میں نے ان سے بالکل بے خیالی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نحن من سوریہ، ملک شام سے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ تو ماشاءاللہ عرب ہے، بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہوں گے آپ لوگ. تو وہ 65 سال سے زیادہ عمر ہوگی اس آدمی کی. میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں، اس آدمی نے ایسا کہا انا لا عارف تلاوت القرآن، میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا. عرب ہے. کون ہے؟ عرب ہے. اور کیا بول رہا ہے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو میں بالکل شوق ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ پھر اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگا کہ میں اپنے پوتے اور نواسے کو پڑھانا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو میں نے کہا آپ کے وہاں مسجد تو ہوگی، مسجد کے امام وہ تو قرآن پڑھا سکتے ہیں، آپ ان کے پاس اب قرآن پڑھاؤ. تو اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے ہندوستان کے علماء کی محنت کی قدر ہوئی کہ یہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بزرگوں کو کہ انہوں نے جب انگریزوں نے اس ملک کے اندر سے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی تو یہ مساجد، مکاتب اور یہ سارے تحریک اور موومنٹ شروع کیے. تو آج ہم 15% ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ قرآن پڑھ پا رہے ہیں. جہاں 90% مسلمان ہے، 95% مسلمان ہے، وہاں پر بھی یہ حال ہے. ایسا نہیں کہتے کہ پورے سوریا میں قرآن پڑھنے والے نہیں ہوں گے، پڑھنے والے، لیکن بہرحال کچھ علاقے وہاں پر ضرور ایسے ہیں کہ جہاں قرآن پڑھنا لوگوں کو آتا نہیں. تو اس لیے ہمیں قرآن کی قدر کرنی چاہیے. قرآن سے متعلق جو تحریکیں کھڑی ہو ان تحریکوں کا تعاون کرنا چاہیے. جیسا کہ ماشاءاللہ ماہر القرآن کی یہ تحریک کھڑی ہوئی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ قرآن کریم کو آسان سے آسان انداز میں امت تک پہنچایا جاوے، قرآن کریم کو سمجھا جاوے، اس کو سمجھایا جاوے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور اس پر عمل. اور ہدایت اور عمل کب ہوگا؟ جب آپ اس کو سمجھیں گے. آپ سمجھیں گے ہی نہیں تو اس پر عمل کیسے ہوگا؟ لہذا ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس تحریک کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ پوری امت کو قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور قرآن کریم کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے. ہماری عورتیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے. کل ہی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، ہمارے ساتھ جو مہمان تھے ان کو، ہمارے ساتھی تھے ان کو بھی میں سنا رہا تھا کہ مسلمانوں میں 10ویں 11ویں صدی ہجری تک دین کی تعلیم کا ایسا رواج تھا کہ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا تو میں نے جن لوگوں سے، مشائخ سے علم حاصل کیا ان میں تقریباً 170 عورتیں ہیں جن سے میں نے علم حدیث لی، جن سے میں نے. پھر اسی مضمون میں لکھا ہوا تھا کہ 9ویں صدی میں بھی یہ صورتحال تھی کہ صرف مدینہ منورہ، صرف مکہ مکرمہ ایک شہر میں 210 سے زیادہ ایسا عورتیں تھیں جو فتویٰ دیتی تھی اور فقیہہ اور محدثہ تھی. لیکن آج دیکھیں ہمارے معاشرے کا کیا صورتحال ہے، نہ باپ کی زندگی میں دین، نہ ماں کی زندگی میں دین. تو ظاہر سی بات ہے ہماری نسلوں میں دین کیسے زندہ رہ سکتا ہے، جبکہ دین کا سیکھنا دوسروں کے زمانے کے مقابلے میں آج ہمارے لیے آسان ہے. لہذا ہمیں بہت سیریس اس چیز کو لینا چاہیے کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو قرآن کے سمجھنے کے پر کیسے لے جائے. تدبر کے لیے بہت محنت لگتی ہے، لیکن قرآن سے تذکیر حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے بہت مفید ہے. لہذا ہم اس طرح کی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور یہ نہیں کہ بس ایک پروگرام ہوا،
نشستن خوردن برخاستن آئے کھائے پیے سنا اور چلے گئے، نہیں، اس سے ہم سبق لے کر جائے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ عہد کر جائے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ پورے طور پر۔ ہم اپنے موبائلوں پر گھنٹوں خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ کہا گیا بھائی 115 ورڈ، روزانہ 2 3 ورڈ بھی یاد کرے تو آدمی 2 مہینے کے اندر میں 115 ورڈ یاد کر لے گا، اور وہ یاد کر لے گا تو اچھا خاصا قرآن وہ سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کو سمجھنا، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آدمی کو کسی عالم سے، مستند عالم سے رابطے میں رہنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کا سمجھنا آسان اللہ نے ضرور بنایا ہے، لیکن بعض چیزیں اس کی مشکل ہوتی ہے، تو آپ جیسے بیمار ہو جاتا ہے تو آدمی کس کے پاس جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ہڈی کی بیماری ہے تو ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، جیسی تو ایسے ہی جو ایکسپرٹ ہے، ماہر، اس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اگر آدمی خود اپنے دماغ سے چیزوں کو ایکسپلین کرنا اور اس کو سمجھنا شروع کر دے تو انسان کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تو سمجھے ضرور، مگر مستند لوگوں کی تفسیریں پڑھے، مستند علماء کے ساتھ اس سلسلے میں رابطے میں رہے۔ جہاں نہیں سمجھ میں آیا ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ اے آئی اور گوگل یہ سب کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کہاں سے کہاں بھٹکا دیتے ہیں۔ یہ میں اس کو ایسے ہی کہتا ہوں کہ بھائی دین کو اے آئی اور گوگل سے نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان کیا ہے، اڑتا بیٹھتا ہے اے آئی سے پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ اے آئی کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اللہ نے آپ کو او آئی دیا ہے، اوریجنل انٹیلیجنس، تو اوریجنل کو چھوڑ کر آپ اے آئی کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو، اسے کیا سمجھے گا؟ بہت ساری مرتبہ لوگوں نے تجربہ کیا، وہ قرآن کی آیت بھی بنا کے دے دیتا ہے۔ اس کو پھر کہے کہ بھائی آپ کیوں قرآن کی آیت میں، تو بولے آئی ایم سوری، تو سوری کہنے سے تھوڑی کام چلے گا۔ حافظ ہے آدمی تو عالم ہے تو سمجھ لے گا کہ بھائی اس نے غلط آیت دی، لیکن حافظ عالم نہیں ہے تو وہ کوئی بھی آیت دے دے گا تو آپ بنا کر، تو آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ لہذا ان چیزوں سے، ٹیکنالوجی سے آدمی استفادہ ضرور کرے، لیکن دین کے معاملے میں تو بہرحال علماء اور مستند اداروں سے اور مستند کتابوں سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کی ضلالت اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس ہونے والے پروگرام کو امت میں قرآن کریم کی فہم کے لیے ایک مہمیز کا اللہ رب العزت مقام عطا فرمائے، اور ہم سب مل کر قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش اور فکر کرے۔ اللہ ایسے اسباب مہیا فرمائے، اللہ اخلاص کے ساتھ ہم سب کو ایسی توفیق مرحمت فرمائے، اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں جتنے بھی میزبان ہیں میں ان سب کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر اس بند عاجز کو یاد کیا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔